کیفا کس طرح یکونو ہو سکتا ہے للمشرکین مشرکین کے لیے عہد عہد عند اللہ اللہ کے پاس و عند رسول ہی اس کے رسول کے پاس الا الذین سوائے ان لوگوں کے عاہدتم جن سے عہد کیا تم نے عند المسجد الحرامی مسجد حرام کے نزدیک بلا مشرکوں کے لیے جنہوں نے عہد توڑ ڈالا تھا اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ان کا عہد کس طرح قائم رہ سکتا ہے؟ تو جن لوگوں کے ساتھ تم نے مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کے نزدیک عہد کیا ہے فمستقاموا پھر اگر وہ قائم رہیں لکم تمہارے لیے فاستقیموا تو تم قائم رہو لہم ان کے لیے وہ اپنے عہد پر قائم ہیں تو تم بھی اپنے عہد پر قائم رہو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب المتقین پسند کرتا ہے متقیوں کو. تو اگر جو لوگ اپنے عہد پر قائم رہے مشرکین میں سے جنہوں نے تمہارے پاس خانہ کعبہ کے نزدیک عہد لیا ہو تو اگر وہ اپنے عہد کو پورا کر رہے ہیں تو تم بھی اپنے عہد کو پورا کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے. تو اس آیت میں اوپر والے حکم کی حکمت بیان ہو رہی ہے کہ 4 ماہ کی مہلت دینے پر لڑائی کی اجازت دینے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے کفر و شرک کو چھوڑ کر اپنے عہد و پیمان پر قائم رہنے والے ہی نہیں. ہاں صلح حدیبیہ جب تک ان کی طرف سے نہ ٹوٹے تو تم بھی نہ توڑنا. یہ صلح 10 سال کے لیے ہوئی تھی. ماہ ذی القعدہ سن 6 ہجری سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاہدے کو نبھایا یہاں تک کہ قریشیوں کی طرف سے یہ معاہدہ توڑ دیا گیا. تو ان کے حلیف ابو بکر نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیف بنو خزاعہ پر چڑھائی کر دی بلکہ حرم میں بھی انہیں قتل کیا. تو اس بنا پر رمضان شریف سن 8 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر چڑھائی کر دی. اللہ تعالیٰ نے مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں فتح کرا دیا اور انہیں آپ کے بس میں کر دیا لیکن آپ نے باوجود قدرت رکھنے کے غلبہ رکھنے کے ان میں سے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تو سب کو آزاد کرا دیا. ان میں جو باقی کافر رہے تو اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو عام پناہ دے دی اور انہیں مکہ شریف میں آنے اور یہاں اپنے مکانوں میں رہنے کی اجازت دے دی کہ 4 ماہ تک وہ جہاں چاہیں آ جا سکتے ہیں. تو انہی میں صفوان بن امیہ اور اکرمہ بن ابی جہل وغیرہ بھی تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کی اور اسلام انہیں نصیب فرما دیا. اللہ اپنے ہر اندازے کے کرنے میں اور ہر کام کے کرنے میں تعریفوں والا ہی ہے. کیفا کس طرح تو کس طرح ممکن ہو سکتا ہے وَإِيَظْهَرُوا کہ اگر وہ غلبہ پا لیں علیکم تم پر تو کس طرح ممکن ہے کہ اگر وہ تم پر غلبہ پا لیں لا یرقبوا تو نہیں وہ خیال کریں گے فیکم تمہارے بارے میں الن کسی قرابت داری کا ولا ذمتن اور نہ عہد کا یرزونکم خوش کریں گے تم کو بافواہہم اپنے منہوں سے وتابا اور قبول نہیں کرتے قلوبہم ان کے دل واکثرہم اور اکثر ان کے فاسقون فاسق ہیں. تو یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ اگر ان کو تم پر غلبہ پانے کا موقع مل جائے گا تو وہ کبھی بھی تمہاری قرابت داری کا لحاظ نہیں کریں گے اور نہ ہی اپنے کسی عہد کا. تو یہ منہ سے تمہیں خوش کرتے ہیں لیکن ان کے دل ان باتوں کو قبول نہیں کرتے اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں. اللہ تعالیٰ کافروں کے مکر و فریب اور ان کی دلی عداوت سے مسلمانوں کو آگاہ کرتا ہے تاکہ وہ ان کی دوستی اپنے دل میں نہ رکھیں نہ ان کے قول و قرار پر مطمئن رہیں. تو ان کا کفر و شرک انہیں وعدوں کی پابندی کرنے نہیں دیتا. یہ تو وقت کے منتظر ہیں ان کا بس چلے تو تمہیں تباہ و برباد کر دیں. نہ قرابت داری کا لحاظ کریں نہ وعدوں کی پاسداری کریں. جو ہو سکے گا وہ تمہیں تکلیف پہنچانے کے لیے کریں گے. اشتراؤ خریدتے ہیں بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کو ثمناً قیمت میں قلیلاً تھوڑی. تو یہ لوگ اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت میں خریدتے ہیں
فصدو روکتے ہیں ان سبیل ہی اس کے راستے سے، انہم بے شک ساء کتنا برا ہے ما کانوا یعملون جو کہ وہ کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ اللہ کی آیتوں کے عوض تھوڑا سا فائدہ حاصل کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، تو کچھ شک نہیں کہ جو کام یہ کرتے ہیں برے ہیں۔ مشرکوں کی مذمت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ ان کافروں نے دنیا کو آخرت کے بدلے پسند کر لیا ہے، راہ حق سے ہٹ کر مومنوں کو بھی روک رہے ہیں، تو ان کے اعمال بہت ہی برے ہیں۔ لا نہیں یرقبون وہ خیال کرتے، فی میں مؤمن کسی مومن کے بارے میں، الن کسی رشتہ داری کا، ولا ذمہ اور نہ ہی کسی عہد و پیمان کا۔ وَأُولَئِکَ یہی لوگ ہیں ہم المعتدون حد سے بھرنے والے۔ تو یہ لوگ کسی مومن کے حق میں تو نہ تو کسی رشتہ داری کا پاس کرتے ہیں نہ کسی عہد کا، تو یہ حد سے بھرنے والے لوگ ہیں۔ یہ تو مومنوں کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں، انہیں نہ کسی رشتہ داری کا خیال ہے نہ کسی معاہدے کا، یہ تو حد سے تجاوز کر گئے ہیں۔ فَإِن پھر اگر تابو وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور قائم کر لیں نماز کو، وَآتَوُا الزَّکَاةَ اور ادا کر دیں زکوٰۃ کو، فَإِخْوَانُکُمْ تو وہ تمہارے بھائی ہیں، فی الدین دین میں، وَنُفَصِّلُ الْآیَاتِ تو ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیتیں، لِقَوْمٍ یعلمون اس قوم کے لیے جو کہ جانتے ہیں۔ اگر یہ لوگ توبہ کر لیں، نماز پڑھنے لگیں، زکوٰۃ ادا کرنے لگیں، تو یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، اور سمجھنے والے لوگوں کے لیے ہم اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ حد سے تجاوز کر چکے ہیں، ہاں اب بھی سچی توبہ اور نماز کی پابندی انہیں تمہارا بنا سکتی ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ جو دنیا کو اس حال میں چھوڑے کہ اللہ کی عبادتیں خلوص کے ساتھ کر رہا ہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا ہو، نماز و روزہ کا پابند ہو، تو اللہ اس سے خوش ہو کر ملے گا۔ یہی اللہ کا وہ دین ہے جسے انبیاء علیہ السلام لاتے رہے، اور اسی کی تبلیغ اللہ کی طرف سے وہ کرتے رہے۔ اس سے پہلے کہ باتیں پھیل جائیں اور خواہشیں بڑھ جائیں، اس کی تصدیق اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیں یعنی بت پرستی کو چھوڑ دیں، نماز قائم کرنے لگیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے بن جائیں، تو تم ان کے راستے چھوڑ دو۔ اور آیت میں ہے پھر تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ وَإِن نَكَثُوا پھر اگر یہ توڑنے لگیں، ایمانہم اپنی قسموں کو، من بعد اس عہدہم عہد کرنے کے، وَطَعَنُوا اور طعنے بازی کرنے لگے، فی دینکم تمہارے دین میں، فَقَاتِلُوا پس لڑو، أَئِمَّةَ الْكُفْرِ کفر کے سرداروں سے۔ اگر یہ لوگ اپنی قسمیں توڑنے لگے، تمہارے دین میں طعنے دینے لگے، تو ان کفر کے سرداروں سے جنگ کرو، یہ تو بے ایمان لوگ ہیں، انہم بے شک، لا نہیں، ایمان لہم ان کا کوئی ایمان، لعلہم شاید کہ وہ، ینتہون باز آ جائیں، ان سے جنگ کرو، ان کا کوئی ایمان نہیں، ان کی کوئی قسمیں نہیں، کچھ بھی اعتبار نہیں، ہو سکتا ہے اگر تم ان سے جنگ کرو گے تو یہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ اگر یہ مشرک اپنی قسموں کو توڑ کر وعدہ خلافی کریں، تمہارے دین پر اعتراض کرنے لگے، تو تم کفر کے سرداروں سے جنگ کرو۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دے، دین میں عیب جوئی کرے، تو اس کا ذکر اہانت کے ساتھ کرے، اسے قتل کر دیا جائے، اس کی قسمیں بے اعتبار ہیں۔ تو یہی طریقہ کار ان کفر کے سرداروں سے نپٹنے کا ہے۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ وغیرہ تو یہ سب کافروں کے سردار تھے،
ایک حاجی نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو کہا کہ یہ کفر کے سرداروں میں سے ایک ہے، تو آپ نے فرمایا تو جھوٹا ہے، میں تو ان میں سے ہوں جنہوں نے کفر کے سرداروں کو قتل کیا تھا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں اس آیت والے اس کے بعد قتل نہیں کیے گئے۔ اعلیٰ کیوں نہیں تقاتلون تم لڑتے قومن اس قوم سے جو نکثوا توڑتے ہیں ایمانہم اپنی قسموں کو، تو تم ایسے لوگوں سے کیوں نہیں لڑتے جو اپنی قسموں کو توڑ ڈالتے ہیں، وہموا اور ارادہ کرتے ہیں بِإِخْرَاجِ نکالنے کا الرسولی رسول کو، اور وہ رسول کو جلا وطن کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہم اور وہ بدأوکم ابتدا کرتے ہیں اولا مرہ پہلی مرتبہ، اور انہوں نے ایسا کرنے کی ابتدا کی ہے۔ اتخشونہم کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ تو اللہ احق زیادہ حقدار ہے ان یہ کہ تخشوہ کہ ڈرا جائے اس سے ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو۔ بھلا تم ایسے لوگوں سے کیوں نہیں لڑتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا، پیغمبر خدا کے جلا وطن کرنے کا ارادہ کیا، اور انہوں نے تم سے عہد چکنے کی ابتدا بھی کی، تو کیا تم ایسے لوگوں سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پوری طرح جہاد پر آمادہ کرنے کے لیے فرماتے ہیں کہ یہ عہد شکن قسمیں توڑنے والے کفار وہی ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلا وطن کرنے کا ارادہ کیا تھا، چاہتے تھے کہ قید کر لیں، قتل کر ڈالیں، تو ان کے مکر سے اللہ کی تدبیر کہیں بہتر تھی۔ صرف ایمان کی بنا پر دشمنی کر کے پیغمبر کو اور مومنوں کو وطن سے خارج کرتے تھے، کہتے تھے تجھے مکہ شریف سے نکال دیں گے، برائی کی ابتدا بھی انہی کی طرف سے ہے۔ تو بدر کے دن لشکر لے کر نکلے، حالانکہ معلوم ہو چکا تھا کہ قافلہ بچ کر نکل گیا ہے، لیکن غرور و فخر سے اللہ کے لشکر کو شکست دینے کے ارادے سے مسلمانوں سے مقابلہ کرنے لگے۔ انہوں نے عہد شکنی کی اور اپنے حلیفوں کے ساتھ مل کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیفوں سے جنگ کی، بنو بکر کی، بنو حذا کے خلاف مدد کی۔ اس وعدہ خلافی کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر لشکر کشی کی، ان کی خوب سرکوبی کی اور مکہ فتح کر لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ان لوگوں سے خوف کھاتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تمہارے دل میں اللہ کے سوا کسی اور کا خوف نہیں ہونا چاہیے، وہی اس لائق ہے کہ ایماندار اس سے ڈرتے رہیں۔ قاتلوہم لڑو ان سے، یعذبہم اللہ عذاب دے گا ان کو اللہ تعالیٰ، بِأَیْدِکُم تمہارے ہاتھوں سے، وَیُخْزِیہم اور رسوا کرے گا ان کو، وَینصُرکم اور تمہاری مدد کرے گا، علیہم ان پر، تو ان سے لڑو، اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب میں ڈالے گا، ان کو رسوا کرے گا اور تم کو ان پر غلبہ دے گا، وَیَشْفِی اور کھولے گا صدورا سینہ قوم کا، مومنین کی، اور مومن لوگوں کا سینہ کھول دے گا۔ تو یہ ناممکن ہے کہ مسلمان بھی آزمائش کے بغیر چھوڑ دیے جائیں، سچے اور جھوٹے مسلمانوں کو ظاہر کر دینا بھی تو ضروری ہے۔ سچے مسلمان وہ ہیں جو جہاد میں آگے بڑھ کر حصہ لیں، ظاہر و باطن میں اللہ اور اس کے رسول کی خیرخواہی اور حمایت کریں۔ ایک جگہ قرآن مجید میں ہے، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ صرف وہ یہ کہنے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم تو ایمان لے آئے اور ان کی آزمائش ہوگی ہی نہیں، حالانکہ اگلے مومنوں کی بھی ہم نے آزمائش کی۔ وَیُذْہِبْ اور دور کرے گا، غیظ غصہ، قلوبہم ان کے دلوں سے، اور ان کے دلوں سے غصہ دور کر دے گا، وَیَتُوبُ اللَّہُ اور رحم کرے گا اللہ تعالیٰ، علی اوپر، من یشاء جس پر چاہے گا، واللہ اور اللہ علیم حکیم سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے۔
اللہ ان کے دلوں سے غصہ دور کرے گا، جس پر چاہے گا رحمت کرے گا۔ اللہ سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے۔ کیا حسب تم گمان کرتے ہو ان تترکو، کیا چھوڑ دیے جاؤ گے، ولما، اور جب کہ یعلم اللہ، جانتا ہے اللہ تعالیٰ، الذین، ان لوگوں کو، جاہدوا، جنہوں نے جہاد کیا، منکم، تم میں سے۔ تو کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم آزمائش کیے بغیر ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ تو اللہ ان کو جانتا ہے جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، ولم، اور نہیں، یتخذوا، بنایا، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولا رسول ہی، اور اس کے رسول کے سوا، ولا المؤمنین، اور نہ مومنین کے سوا، ولیجا، دوست، اور انہوں نے اللہ، اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دوست بھی نہیں بنایا۔ واللہ، اور اللہ، خبیر، خبر رکھتا ہے، بما، اس کی جو تعملون، تم کرتے ہو، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ ایسا نہیں ہے کہ تم مومنوں کو تمہاری حالت پر ہی چھوڑ دے اور امتحان کیے بغیر معلوم ہی نہ کرے کہ کون خبیث ہے اور کون طیب۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، جو ہوگا وہ بھی اسے معلوم ہے، اور جو نہیں ہوگا وہ بھی اسے معلوم ہے۔ اس کو تو معلوم ہے کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون کھرا، کون کھوٹا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ دنیا پر بھی واضح ہو جائے کہ کون سچا ہے، کون جھوٹا۔ تو اس کے سوا کوئی معبود نہیں، نہ اس کے سوا کوئی پروردگار ہے، نہ اس کے ارادے کو اور اس کے حکم کو کوئی بدل سکتا ہے۔